حضرت ابو سفیان کے اوپر میرا ایک کلپ، چھوٹا سا کلپ ہے، وہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے. مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عموماً جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ حضرت نہیں بولا جاتا، ابو سفیان بولا جاتا ہے. تو اس کے جواب میں نے ایک بیٹر ٹروتھ بتایا تھا کہ چونکہ ان کی زندگی کا اکثر پیریڈ کفر میں گزرا ہے، تو جب ہم ان کی کفر کی زندگی کے واقعات ڈسکس کرتے ہیں تو حضرت کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہمارے ائمہ نے حضرت کے ساتھ کیے ہیں. ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، دوسری طرف سے ابو جہل کا آ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورۃ الانفال میں دونوں میں سے ایک دے گا، تو ابو جہل کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی. اس کے بعد بدر میں تو شکست ہوئی، احد کے لیے ابو سفیان ہی سارا لشکر اکٹھا کر کے لایا تھا بدلہ اتارنے کے لیے. خندق میں پھر ابو سفیان آیا تھا. کرتے کرتے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کی ڈومیننسی اتنی ہو گئی، پھر عباس ابن عبد المطلب کی یاری تھی ابو سفیان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہیں ہے، اگر تیرے بتوں میں کوئی جان ہوتی تو آج تجھے بچا لیتے، دیکھو محمد کا رب ان کے ساتھ کھڑا ہے، آج وہ فاتح کی حیثیت داخل ہو رہے ہیں، تو تجھے اب ان کے نبی ہونے میں کوئی شک رہ گیا؟ تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ اسلام انہوں نے اس وقت قبول کیا جب بالکل موت کا ڈر سامنے آ گیا تھا. لیکن میں نے ساتھ یہ بولا تھا کہ ہم سے بہتر اسلام ہے، ہم باقی اصحاب سے کمپیئر کر رہے ہیں، جو قرآن میں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا گیا. یہ صرف دل جوئی تھی، کیونکہ اس کے آگے یہ بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جو اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ بھی امن پا گیا. تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہو تو امن میں ہو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 2 کلومیٹر جناب گھوڑے پہ چل کے جا کے تو ابو سفیان کے گھر میں جا کے اپنا لوں؟ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے. ابو سفیان کا نام صرف اس لیے لیا کہ وہ چونکہ وہ مکے کا سردار تھا، نبی علیہ السلام کو اس چیز کا احساس تھا کہ اس کی سرداری تو اب جاری ہے ہمیشہ کے لیے، تو اب ظاہر ہے کہ اس ایک جینس تو انسان میں ہوتے ہیں، تو اب اس کی دل جوئی کے لیے اسے کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، جن کی تلیف قلب کی جائے، یا طلقاء کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. تو میں ان کو تلیف قلب کروں؟ سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح مسلم میں آپ زکوٰۃ والا چیپٹر نکال کے دیکھیں، اوپر تلے 8-10 احادیث آپ کو غزوہ حنین والی ملیں گی. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ایک جہاد ہوا ہے جو آخری جنگ تھی جو عرب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد تو پھر رومن اور پرشین امپائر پہ مسلمان چڑھے ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے ساتھ جب جنگ ہوئی، اس دوران نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہزاروں مویشی آئے، تو آپ نے 100 اونٹ ابو سفیان کو دیے. 100 اونٹ آج کا بھی سر کروڑوں روپیہ بنتا ہے. 2.5-3 لاکھ روپے کا بھی باٹھا سا لگائے ہیں تو 2.5-3 کروڑ تو بن گیا نا. اچھا 100 اونٹ صفوان کو دے دیے. صفوان کون؟ حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا، جو ان پہ ظلم کرتا تھا، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ. اس طرح اور لوگوں کو 100 اونٹ دیے. تو اب جو انصار مدینہ تھے ان میں کچھ نوجوان تھے جو تیز طبیعت کے تھے، ان کا دیکھو اس شخص کے اوپر اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون بھی خشک نہیں ہوا، یعنی ہم نے نبی کی خاطر قریش مکہ کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے باپ دادا کے خون تو ہماری تلواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ مال غنیمت تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، انہی میں بانٹ رہے ہیں. لاجیکلی ان کا اعتراض بالکل درست تھا، لیکن اسلامکلی غلط تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ کی تائید ہے. قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دیں وہ لے لو، جو نہ دیں جس سے روک دیں رک جاؤ. یہ مال غنیمت کے بارے میں قرآن میں ہے نا، ویسے آپ اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پہ اسی وقت وحی نازل ہوئی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام نے انصار مدینہ کو بلا لیا، ان کے سینئر لوگ بھی آ گئے. فرمایا تم لوگوں نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے کچھ تیز طبیعت کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے. ان کو مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ ہائے 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 ہائے. پھر آپ نے فرمایا بعض اوقات میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا ہوں، اور جن کا مجھے ڈر ہوتا ہے یہ کفر میں ہی نہ رہ جائیں یا کفر میں ہی پکے نہ ہو جائیں، اسلام میں پکے نہ ہوں، میں ان کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے. تو یہ حضرت ابو سفیان کی گستاخی کون کر رہا ہے؟
نبی علیہ السلام یہ تو یہی کہیں گے نا کہ نبی اسلام کے دل میں کچھ تھا, ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی ایمان لانے کی. واٹ نانسنس آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. چلے کرنے کی برکت ہوتی ہے, پھر ان کو اور کھول کے بیان کرتے ہیں. میں اور بھی بہت کچھ کھولوں گا, لیکن میں بس اتنا کرتا ہوں کم از کم آپ لوگوں تک بات پہنچے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری میں انصار کے ساتھ ہوں گا, میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے, اور میں یہاں مکے میں نہیں رہوں گا, میں واپس انصار کے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام فرمایا لیکن مجھے پتہ ہے انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. تمہارے ساتھ لوگ زیادتی کریں گے, اور حوض کوثر پہ جا کے کیا ہونا ہے, سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. جن لوگوں نے سارے مدینہ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آل امیہ نہیں کی ہے نا. یہ تو امتی امتی والی روایت لے کے آتے ہیں. بخاری مسلم میں 8 حدیثیں ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. اب میں نہیں بتاتا وہ لوگ کون ہیں, جنرل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے فوراً بعد جو لوگ منکرین زکوٰۃ بن گئے, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, عرب قبائل, بخاری میں آتا ہے مرتد ہوئے. تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی زندگی میں مومن ہو. اور جو نبی کی زندگی میں مومن ہو وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. قانوناً وہ صحابی تھے, لیکن بعد میں پھر اہل سنت کے ہاں ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں نہیں صحابی اس طرح نہیں ہوتا, کچھ عرصہ رہا بھی رہو, پھر مرتے دم تک ایمان پہ بھی قائم رہے, پھر یہ ہو. لیکن سر یہ تو بعد کی ڈیفینیشن ہے, جب وہ ہوا تھا اس وقت تو صحابی بن گیا تھا نا, بعد میں مرتد ہوا نا, اس وقت تو ڈیفینیشن میں آ گیا, اور وہی اصحابی اصحابی. اچھا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر خوش ہیں, ہمیں مال نہیں چاہیے, اور اللہ اور اس کا رسول ہمارا عذر قبول کر لیں. تو آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں, یہ تم نے جو کچھ بات کی تھی وہ عذر ہم قبول کرتے ہیں. یعنی اعتراض تو جینوئن تھا, لیکن نبی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا, جذبات کے اندر ہوا. اس میں کوئی اسلام سے یا نبی علیہ السلام سے نفرت نہیں تھی, بلکہ یعنی نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات سکھائی تھی اسی کی روشنی میں انہوں نے ایک عدل کے اعتبار سے ڈیمانڈ کی. تو پھر نبی علیہ السلام نے کلیریفیکیشن دے دی کہ بھائی اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کے اوپر ٹھک جائے. اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, آپ صحیح مسلم میں چیپٹر نکالیں حضرت ابو سفیان والا, ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر. حضرت ابو سفیان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر. اس میں ملے گا کہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر, تو نبی علیہ السلام سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلمان تو نہ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں. یہ مسلمان انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے. یہ کون مسلمان تھے؟ صحابہ کرام. کیوں نہیں تھے بیٹھتے؟ بھئی ایک دن میں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت تو نہیں آ سکتی نا. جب آپ نے کئی سال پوری زندگی اس کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں 22 سال تک, اچانک وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کو پھر ہضم بھی نہیں ہوتا. اور میرے نزدیک اسی موقع پہ وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ حضرت بلال حبشی, حضرت صہیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابو سفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا. تو حضرت ابوبکر وہاں سے گزرے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں تم مکے کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہ استعمال کرو. لیکن صحابہ کرام کو وٹ بھی تھا کہ یار پوری زندگی لڑتا رہا, اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا, ہم نے تو بدلہ اتارنا تھا اسے. وہ اپنی جگہ جینوئن تھا, یعنی اینڈ پہ آگے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. آج کے دور میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں, یہ بلال حبشی کو, سلمان فارسی کو اور صہیب کو ابو سفیان کے بارے میں کیسی بات کر رہے تھے, تو میں نے ان کو منع کیا. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو الٹا ڈانٹ دیا. آپ نے فرمایا تم نے ان کے دل دکھا دیے. آپ کو پتا تھا یار ان لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی ہیں. حضرت ابوبکر کی للہ یہ دیکھیں, الٹے قدم واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو. ہائے ہائے ہائے, یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم شریف کی یہ والی حدیث دوسری حدیث میں. اچھا, اس مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے نہ مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ میری اچھی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ پوری کر دیں. آپ ہمیں بتاؤ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے، مسلمان مجھے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے، اور یہ میرا بیٹا ہے معاویہ، اس کو آپ اپنا نائب منشی رکھ لیں، یہ کاتب ہے، آپ کے لیے خط و کتابت کر دیا کرے گا۔ تو آپ فرمایا ٹھیک ہے، نعم، مختصر جواب دیا۔ اور تیسرا، مجھے کسی جہادی لشکر میں بھیج دیں کہ پہلے تو میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا، میں اسلام کے لیے بھی لڑ لوں۔ آپ فرمایا اچھا۔ یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، وہ راوی کہتا ہے حدیث کا، ابو زمائل ابن عباس کا شاگرد، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نہ نہیں کسی کو کیا کرتے تھے۔ اگر ابو سفیان خود سے نبی علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو آپ کبھی بھی یہ تینوں خواہشات اس کی پوری نہ کرتے، لیکن اس نے خود آ کے ریکویسٹ کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو شفقت فرمائی کہ چلو یہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ کاتب وحی کہتے ہیں جی، وہ وحی نازل ہوئی اور وہ اللہ کی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام نے کاتب وحی لگایا۔ یہ کاتب وحی اس طرح لگے ہوئے ہیں ایک سفارش کے ساتھ ابو سفیان کی، وہ بھی تالیف قلب کے لیے، اور اس میں بھی کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے، وہ بہت تلخ ہے، آپ متحمل نہیں ہیں اس کے لیے۔ آپ میرا ایک کلپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بیان کیے ہیں، اس کو اسی جگہ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی اگلا سوال ہے، کراچی کے ایک مفتی نے ایک لکھی ہوئی پرچی پڑھی جس پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ کا موقف ہے کہ اگر کوئی قبر کے سوالات کے صحیح جوابات بھی دے دے تو بھی فرشتے اس مسلمان کو پیٹتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا دیکھ لو، خود علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ کیا تو نے خود علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ حالانکہ آپ نے یہ بات صحیح بخاری سے جوابات نہ دینے والے کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ علماء اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا سستی شہرت کے لیے جھوٹ تک بول جاتے ہیں؟ جھوٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو بہتان بھی لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر، اور اس کی وہ پلی لیتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، اور وہ یہ سمجھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہے۔ ہمارے ساتھ کسی کی کوئی جنگ نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی مسجدوں میں چندے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو تو توفیق نہیں ہوگی کہ ایک فرقے کا دوسرے کے فرقے میں چندہ دے جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے فرقے کی بچاؤ مہم۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ کلپ جو اس نے چڑھایا اس میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے میرے بارے میں، وہ میں نے کلپ دیکھا کہ باولا ہوا ہے۔ تو باولا کہتے ہیں پاگل کو، عموماً ہم تو کتے کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، کراچی میں ہو سکتا ہے ویسے بھی پاگل کے لیے استعمال ہوتی ہو، اور ظاہر ہے یہ ٹرم استعمال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے بزرگ بھی یہی ٹرم استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا ہے المفند، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر۔ تو ان کے بزرگوں کا تقیہ کلام ہے کسی کو باولا کہنا، ویسے کہتے ہیں ہماری میٹھی زبان ہے، اعلیٰ حضرت کو انہوں نے المفند کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے ماشاءاللہ کہ بھی احمد بریلی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی زبان ہے تو وہ کہتے رہے۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کلپ کے نیچے مفتی صاحب کو جو ان کے اپنے لوگوں نے نیچے جواب دے دیا نا کہ آپ خدا کے لیے پرچیاں پڑھنے سے پہلے نا کلپ بھی دیکھ لیا کریں کہ علی بھائی نے بات کیا کی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کی ہنسی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی پاگل آدمی ہوگا جو یہ بات کرے گا کہ سوالوں کے جو جواب بھی دے دے اس کی بھی پھینٹی لگے گی۔ مجھے پھینٹی لگوانے کا شوق ہے، میں نے کیوں یہ بات کرنی ہے؟ وہ تو بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ میں نے صحیح بخاری سے، بڑی مشہور حدیث ہے، میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، بہت وائرل ہوا ہے، قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4، 3 تو سوال ہے نا اور چوتھا اس کی جان ہے۔ وہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، دونوں کو ملا کے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں جو 1374 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں، اس میں آتا ہے کہ جب منافق شخص سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، منافق سے مراد آپ یہ نہیں سمجھیں کہ منافقین مدینہ، مراد یہ کہ جو مسلمانوں میں سے بھی ہے، تو وہ سوال کے جوابات میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اینڈ پہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، یعنی میں سنا کے اگر میں قادیانی ہوں، گھر پیدا ہوا تھا تو میں قادیانی تھا، میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، اس کے 2 ترجمے کیے گئے،
تو نے خود سمجھنے کی کوشش اور خود چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی حق کے راستے کو فالو کرنے کی؟ اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ تو نے خود سمجھنے کی اور جو لوگ سمجھ کے راستے پہ چل رہے تھے ان کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دونوں ترجمے بیک وقت درست ہیں، بل دیوبندیوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تو نے خود سمجھنے کی اور حق کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ جو تلاوت فالو کرنے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تلیتا کا لفظ بھی ہے، تو اس پہ یعنی میں نے اس کے بارے میں کہا تھا جس نے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کو پھینٹی لگے گی. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر اسے فرشتے ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، اگر وہ سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں لوگ. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ جو مومن ہے. ما دینوں کا، وہ کہتا ہے دین الاسلام. پھر اس سے نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ الذی بعث فیکم، جس کو تم میں مبعوث کیا گیا تھا تم میں. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے. وہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام قبر میں آ جاتے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے. دونوں ہی غلط کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر کیوں پوچھے اس مرد کے بارے میں؟ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو تم میں آیا تھا. اگر وہ سامنے موجود ہوتے تو جواب پتہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ھذا محمد رسول اللہ. وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. تھرڈ پرسن میں بات کر رہا ہے. وہ تو محمد رسول اللہ تھے. یہاں ہوتا تو کہتے یہ ہے ھذا. وہ کہتے ہیں ھذا کا سیگا تو ھذا کا جواب بھی تو آگے دیکھیں. وہ عربی اسلوب ہے. الذی بعث فیکم، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حاضر رجل کی بیعت کی ہے جو شام میں بیٹھا. حالانکہ وہ خود مدینے میں تھے، وہ شام کو ھذا کہہ رہے تھے 40 دن کی مسافت پہ. تو مراد یہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ھذا سے مراد فزیکلی پریزنس نہیں ہے. کئی مدنی پھول میں ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کو عقیدوں کے بھی تاکہ کلیئر ہو جائے. تو جب تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں تو یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئی؟ قبر کا چوتھا سوال اسی میں تو قیامت مضمر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی، میں نبی علیہ السلام پر اللہ پر ایمان لایا اور میں نے ان کے سچ ہونے کی تصدیق کر دی. تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کس طرح قبر کے سوالات کے جوابات دیں گے؟ تو ابو داؤد میں یہ حدیث تھی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو جواب دے دے گا اس کی پھینٹی لگے گی. اچھا یہ بغیر ٹکٹ کے یہ سارے کرتے ہیں مولوی میرے ساتھ، صرف دیوبندی نہیں کر رہے ہیں، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی. یعنی وہ پرچیاں پڑھ رہے ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں پرچی کسی نے لکھ کے دی ہے، سر مجھے کوئی لاکھ پرچیاں لکھ کے دینا کسی کے بارے میں. کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا ہو؟ جب تک میں خود دیکھ نہ لوں. صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر لے. کیوں یہ پرچیاں بن کے جھوٹ بولتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ اپنی پبلک کو ایک میسج دے دیں کہ یہ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور نیچے دیکھ لیں مندی مقلد لگے ہوئے ہیں کہ ہاں واہ مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہ میرا کلپ بھی تو دیکھ لو، میں گل کیتی ہے. خام خواہی بغیر ٹک ٹو چار پڑھ دو اور دیکھیں ہر دوسرے کلپ کے اندر میرا نام لکھ کے چڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں مجبوراً بعض کا جواب دینا پڑتا. پر محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے والے کو امن میں کہا تھا کہ وہ امن میں ہے. اب کسی اور قبیلے کا ذکر نہیں ہے یا اس کے گھر کا ذکر نہیں ہے. یہ خصوصیت بنو امیہ کے لیے کیوں تھی؟ یہ بنو امیہ کے لیے اس لیے خصوصیت تھی کہ بنو امیہ حکمران تھے مکے کے نا، اور ظاہر ہے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ اسی قبیلے نے کی ہوئی تھی. ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں وہ ابو سفیان کی سرکردی میں لڑی گئی تھی. جی. تو ابو سفیان نے فتح مکہ پہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے مشورے پہ اسلام قبول کر لیا. اس کو نظر آ گیا کہ میری شکست ہو جائے گی. عباس کے ساتھ اس کی پرانی یاری تھی، تو حضرت عباس نے کہا میں تیری سفارش کرواتا ہوں، تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تو مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کو بھی نظر آ گیا تھا، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا فیس سیونگ چاہتا تھا. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اب چونکہ ایک اس قبیلے کے سردار کے ساتھ آپ کا یہ معاہدہ ہوا تھا نا، اس نے کلمہ، اور وہ مکے کا سردار بھی تھا. تو جب مکے کے سردار نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے بتایا نا اس وقت سردار کا مطلب ہوتا تھا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو جاتا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. الا یہ کہ بیچ میں کچھ باغی لوگ تھے، وہ تو بھاگ بھی گئے نا. صفوان تھا، جیسے اکرمہ تھا،
بعد میں الحمدللہ یہ بھی مسلمان ہو گئے. عمر سیریز میں تو سر سب کچھ فلمایا. جی جی میں صفوان سوچ رہا ہوں تو حضرت صفوان مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ وہ جناب حبشہ کی طرف بھاگ رہے تھے اس ساحل کے اوپر. ٹھیک ہے, تو پیچھے سے جا کے وہ صحابی ان کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, محمد کو غلبہ ہوا تو یہ ملک تمہارا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ قریش کا غلبہ جو ہے وہ تمہارا غلبہ ہے. تو ان لوگوں نے بعد میں کلمہ پڑھا. تو وہ چونکہ ابو سفیان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا تھا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پروٹوکول دیا گیا نا کہ ایک سردار مکہ نے اسلام قبول کیا تو کہا کہ اس کا گھر بھی امن والا گھر ہے. بنو امیہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے, یعنی ہم تو کئی بنو امیہ کے لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں بنو ہاشم کے لوگوں سے بھی. ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی کا ساتھ دیا ہے حضرت معاویہ کے خلاف. ایک طرف عقیل بن ابی طالب تھے جو حضرت معاویہ کے ساتھ جا کے مل گئے تھے دنیا کی محبت میں. میں نے مسلم شریف سے بتایا کہ ان کی کیا مینٹلٹی تھی. اور دوسری طرف کئی اموی تھے جو حضرت علی کی فوج میں لڑ رہے تھے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو بنو امیہ, پھر حضرت عثمان ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں ان سے محبت نہیں کیا, وہ بھی تو بنو امیہ میں سے تھے. لیکن وہ جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے میجارٹی, پھر عمر بن عبدالعزیز, پھر یزید کا اپنا بیٹا معاویہ ابن ابی یزید, معاویہ بن یزید, اس کو تو شیعہ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, جس نے خلافت قبول نہیں کی تھی. اور وہ 40 دن کے بعد وہ بھی مر گیا 22 سال کی عمر میں. اس نے کہا میرے باپ نے جو کچھ دنیا اور آخرت برباد کی ہے میں اس پہ نہیں. پھر مروان نے بغاوت کر کے تو سنبھال لی تھی حکومت, لیکن جو حکومت ویک تھی تو دوسری جگہ عبداللہ ابن زبیر نے حجاز میں حکومت سنبھال لی تھی. پھر 9 سال پیرلل میں حکومت رہی ہے آل امیہ کی اور یہاں پہ آل زبیر کی. تو ہمیں کسی سے کوئی چڑ نہیں ہے, ہم گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے ہیں, اس کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, اس کی برائیوں سے نفرت کرتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بتایا بھی کہ سیدنا عثمان اللہ ان سے راضی ہو, کافی نہیں ہے یہ فضیلت بنو امیہ کے لیے؟ نہیں, بنو امیہ کے لیے یہ فضیلت پورے خاندان کے لیے تو کافی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے فضائل ماننے شروع کر دیے جائیں تو پھر جس قبیلے میں ایک بندہ مسلمان ہوا ہے وہ پورا قبیلہ ہی بخشا جائے, اس طرح تو نہیں ہوگا. ہم تو کہتے ہیں وہ قبیلہ چاہے بنو ہاشمی کیوں نہ, ابو لہب اب کون تھا؟ ہاشمی تھا, تو ہم تو اس کا کوئی احترام نہیں اس حوالے سے کرتے. تو اسلام میں قبائل اس بنیاد کے اوپر آپ نے ان سے محبت نہیں کرنی. ویسے تو قریش کو اللہ نے ویسی فضیلت دی ہے نا سارے جان والوں پہ, بنو اسماعیل کو, پہلے بنو اسرائیل کو تھی نا, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اب بنو اسماعیل کو ہے. بنو اسماعیل میں ظاہر ہے بنو امیہ بھی آتی ہے اور بنی ہاشم بھی آتی ہے, بنی عبد الشمس بھی آتی ہے, بنو عدی بھی آتے ہیں, بنو تیم بھی آتے ہیں, بنو تمیم بھی آتے ہیں. جی جی یہ سارے کے سارے قبائل قریش کے تھے. یہ بنو اسماعیل ہیں, وہ تو یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں ہم ان کو ظاہر ایک رسپیکٹ دیتے ہیں. باقی حضرت عثمان کی فضیلت کی وجہ سے باقی سب تو نہیں ایک ٹکٹ میں سارے مزے کر سکتے نا, ایسا تو نہیں ہوگا. جن لوگوں نے مطلب اس طریقے سے اسلام کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کا حضرت عثمان والا بینیفٹ تو ان کو نہیں دیا جا سکتا. جس طرح میں آپ کو آج کے دور کی مثال دیتا ہوں, ہمیں اکثر اہل حدیث سے جب یزید کے مسئلے میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں زبیر لذیع صاحب کتنا یزید کے خلاف تھے, تو ہم کہتے ہیں ایک زبیر لذیع کا بینیفٹ پورے مکتبہ فکر کو ہم دے دیں جس کی اکثریت جو ہے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے. وہ بینیفٹ صرف زبیر لذیع کو مل سکتا ہے نا, اور ان کو بھی آپ کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں جی وہ تو متفرد تھے اور ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں. تو حضرت عثمان کا بینیفٹ حضرت عثمان کو ہی ملے گا نا, کوئی اور تو نہیں اس کا بینیفٹ اٹھا سکتا. ایک ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں کرنے چاہیے. تو حضرت عثمان کو تو ہم کرتے ہیں, اور پھر جب ہم بنو امیہ کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری اپنی ذاتی اختراع نہیں ہے, صحابہ کرام نے بڑے سخت الفاظ میں کیا ہے. یہ میرے واقع کربلا والے ریسرچ پیپر میں نبی الاسلام نے کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ایسے مسند احمد میں, ابو داؤد کے اندر, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, پھر مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا میں نے آل مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے خواب میں, اور ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آپ کی وفات کے دن قریب تھے, آپ نے خواب دیکھا اور وفات تک پھر آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. حضور نے تو ان کو بندر کہا ہوا ہے آل امیہ کو. تو ہم نے کہا مسلم شریف میں حدیث ہے میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کا کو تباہ و برباد کر دے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے. پھر 60 کے سن ہجری کے بارے میں کتنی 60 سے پہلے پناہ مانگا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ. یہ ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں. تو آل امیہ نے جو کچھ یعنی کیا ہے وہ تو نبی الاسلام کی احادیث کی روشنی میں, اور باقی جو کچھ ہے میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں, مسئلہ میرا 101 دیکھ لیں. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے.
حضرت عثمان کے تو ہم شیعہ ہیں، ہم حضرت عثمان کو کا دفاع کرنے والے ہیں، لیکن حضرت عثمان کی وجہ سے ان کے نام کے اوپر جن لوگوں نے مزے کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے، ان کا تو ہم دفاع نہیں کریں گے قطعاً، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سید ہو کے جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کا سید ہونے کی وجہ سے تو احترام نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ جی، تو اسی میں ایک ضمن یہ بھی بتاتے چلیں کہ خلفائے راشد جو ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو، ان کی جو پیٹرن چار پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ بھی کیا ایک فضیلت ہی ہے اس صحابی کی کہ وہ پہلے تھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے نمبر پہ؟ فضیلت تو ہے نا جی ان کی، آپ سے فرمایا نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ جی، تو جب سنت کی پیروی کا حکم آ گیا تو ظاہر ان کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ، اور لگ سے احادیث تو ویسے ہی موجود ہیں، لیکن اسپیسیفکلی ابو داؤد ترمذی میں ہے میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر فرمایا گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ تو وہ تابعی پوچھتا ہے کہ آل امیہ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے، 4646 نمبر حدیث ہے ابو داؤد کی، اس میں امام ابو داؤد نے حضرت علی کو علیہ السلام لکھا ہے اسی حدیث کے اندر، کہ وہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ تو خلیفہ ہی نہیں ہے۔ تو اتنے غصے میں آئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آل امیہ کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے، بنو زرقاء کی، حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے، یہ حضرت سفینہ نے کہا۔ تو ظاہر ہے فضیلت تو ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اس فضیلت کو ہم مانتے ہیں۔ کیا استاد محترم آپ کے بھی نزدیک حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، کیا وہ اسلامی تاریخ کی پہلی دہشت گردی کہا جا سکتا ہے اس کو؟ میں کہتا ہوں نہیں، اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اس کی وجہ سے پھر جو ایک روب تھا، ایک ڈیٹرنس تھی خلافت کی، جی، وہ پھر قائم نہیں رہ سکی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کی خلافت محفوظہ ہیں، اور عثمان و علی کی خلافتیں جو ہیں خلافت مفتونہ ہیں، یعنی فتنوں کا دور ہے، ان میں ان خلفاء کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ دور ایسا، یعنی لوگوں نے ان کے ساتھ اس طریقے سے وفا نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عمر کی شہادت کو تو نبی الاسلام نے سب سے بڑی دہشت گردی قرار دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، وہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے۔ جی، تو حضرت عمر کی شہادت کے بعد پھر مینجمنٹ اس لیول کی نہیں رہی ہے۔ یہ تو کافر بھی کہتی ہے نا کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ راشد چنا جاتا جی، جی، تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا، یعنی وہ ان کی مینیجریل سکلز حضرت علی کی بہت ڈومیننٹ تھی۔ ایون آپ دیکھیں حضرت عمر نے مدینے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس کو دیا ہوا تھا؟ حضرت علی کو۔ چیف جسٹس تو آج نہیں سنبھالا جا رہا سر، سچ ہے، دیکھیں نا، وہ ایک سپریم کورٹ کے جج پہ حملہ ہوتا ہے تو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی ہے، فوراً ہم کنڈیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، ہر سیاستدان اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہوتا ہے چیف جسٹس کے پاس۔ سر اس دور کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا، جبکہ انصاف کا بھی دورہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب انصاف ہو تو چیف جسٹس کے عہدے کی آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ جی، جی، سیدنا علی چیف جسٹس آف حجاز تھے، مکہ مدینہ یہ پورا ایریا۔ حضرت ابو درداء اصحاب صفہ میں سے غریب صحابی، وہ رومن امپائر گری تو شام کے اندر ان کو چیف جسٹس حضرت عمر نے لگایا۔ اور ابن مسعود پتلی پنڈلیوں والے، غریب، ایک کاشتکار کا بیٹا، غلام زادہ، اور اس کو آپ نے پرشین امپائر گری تو کوفے میں چیف جسٹس لگا دیا۔ اور کوفہ حضرت عمر نے سب سے بڑی فوجی چھاونی بنائی تھی، جس طرح آج کل وا کینٹ ہے ہماری، اس لحاظ سے کہ سارا اسلحہ وغیرہ وہاں پہ، کیونکہ کوفہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، وہاں سے رومن امپائر کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی یرموک کے بعد، لیکن ابھی بھی کچھ علاقے رومن امپائر کے پاس تھے، خطرہ رہتا تھا کہ وہ حملہ نہ کریں، تو ان کے حملے کو روکنے کے لیے مدینے سے تو رسل بھیجنا بہت دور تھا رسد، تو کوفہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں سے سارے علاقے کنٹرول ہو سکتے تھے، اسی لیے کوفے کو مرکزی حیثیت دی حضرت عمر نے۔ اور پھر حضرت علی کے دور میں تو جو دارالخلافہ ہی کوفے شفٹ ہو گیا، اس لیے بڑے بڑے اصحاب کوفے سارے شفٹ ہو گئے، اس لیے آپ کو پھر کوفیوں کا بڑا ڈومیننٹ فیکٹر ملتا ہے بعد میں، فقہاء میں بھی، محدثین میں بھی،
چونکہ بڑے بڑے صاحب جب وہاں شفٹ ہو گئے تھے تو پھر خود بخود علم شفٹ ہو گیا. عمار بن یاسر وہاں تھے. وہ بخاری میں نہیں آتا کہ ایک بندہ ابو درداء کو ملنے شام جاتا ہے. دیکھیں جب ہم آپ کو پوری اسلام کی تاریخ بتاتے ہیں تو آپ کو ایک ایک حدیث فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا دے. تو اتنے میں ابو درداء آ جاتے ہیں مسجد میں. وہ کہتے ہیں حضرت میں نے ابھی دعا کی تھی کوئی نیک بندہ ملے تو میں اتنی دور سے عراق سے سفر کر کے شام کا آیا ہوں, کوفے سے شام. تو کہا کس لیے آئے ہو؟ علم حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کوفے کے اندر عمار ابن یاسر موجود نہیں ہے جن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کیا حضور کے رازداروں میں سے ایک رازدار حذیفہ ابن یمان نہیں کوفے میں موجود؟ ان کا موجود ہے. پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں آپ کی مبارک جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ موجود نہیں ہے؟ ان کا یہ اتنے 3 بڑے بڑے صاحب موجود ہیں, تم شام میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. اچھا اس سے یہ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ میں عاجزی کتنی تھی. یہاں تو ایک مولوی دوسرے کے پاس ریکمینڈ نہیں کرتا, وہ کہتا ہوتے آئی جائے وہ کل کتنے لینڈ چلے. یہ فرق دیکھیں سر. جی جی. اور یہ حوصلہ آپ نے اس دور میں کسی بندے میں دیکھا ہے تو وہ یہ بندہ ہے اللہ کے فضل سے. کبھی گامدی صاحب کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ جا کے گامدی صاحب سے ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. کبھی حدیث کا کوئی پرابلم آتا ہے تو میں کہتا ہوں جا کے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے سند پہ ڈسکشن کریں, ان کی فیلڈ ہے. تو ہم تو حوصلہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہم صحابہ کرام کے اس پیٹرن کو فالو کرنے والے ہیں کہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو آپ ایڈمائر کریں, ٹھیک ہے, اور اس کی وہ تعریف کریں. تو یہ صحابہ کرام میں حوصلہ تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ویژن تھا اور انہوں نے اس ویژن کے اوپر کس طریقے سے چیزوں کو یعنی کنٹرول کیا تھا کہ میرٹ کے اوپر لوگ لگائے ہوئے تھے. پھر اس سے بڑی بات تھی کہ 4 سال زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے, کہیں وہ اپنی پارٹی نہ بنا لیں. 4 سال کے بعد چینج. سعد ابن ابی وقاص نے پرشین امپائر قادسیہ میں گرائی ہے. عمر سیریز میں دیکھیں, حضرت عمر نے 4 سال پورے ہیں واپس بلا لیا, نہیں بس مدینے میں آؤ. وہ کہہ سکتے تھے میں نے فتح کیا ہے, میری قربانی ہے. سر یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تھی, کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سماوتات تھی. اسی تو کہا گیا نا قتل کر دیا جائے گا جو امیر المومنین کے خلاف بغاوت کرے گا, کیونکہ یہ سماوتات چل نہیں سکتا. حضرت علی نے جنگ صفین اس لیے تو لڑی ہے کہ اگر میں خلیفہ ہوں تو معاویہ کس طرح کہے گا کہ میں معزول نہیں ہوتا جب میں اس کو معزول کر رہا ہوں. تو سماوتات تھی. قرآن میں قتال کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو حکمران وقت کے کو ایکسیپٹنس نہ دیں, پھر بھی وہ حضرت علی جیسا حکمران ہو. تو یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ کیا, حضرت علی نے بھی کیا, اور حضرت عمر. اور یہ آپ کو پتہ ہے شیعہ نے اعتراض بھی کیا تھا کہ معاویہ تو حضرت عمر ان کو اوپر لے کے آئے, تو اصل میں تو نعوذ باللہ کلپرٹ وہ ہیں. تو میرا اس کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ حضرت معاویہ کی خوش قسمتی کہہ لیں یا دوسرے والی قسمتی کہہ لیں کہ وہ حضرت عمر کی زندگی میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے, تو حضرت عمر کی شہادت ہوگی. اس کے بعد 11 سال حضرت عثمان کے ان کو مل گئے اور باقی مزید ایریا بھی مل گئے. حالانکہ حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کریں, اور وہ میں دیکھ لیں بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا. وہ کیا مسلمانوں کے لیے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ بنا نا, اس زمانے میں تو مسئلہ صرف مینجمنٹ ایشو کا تھا نا, آج تو ہم دیکھ رہے ہیں فرقے بن چکے ہیں. تو یعنی میرا دل تو بڑا کوڑتا ہے, یقین کریں. میں جب محرم میں ماتم دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہ پنجے اور زنجیر زنی اور یہ عجیب و غریب خرافات دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, تو میں سوچتا ہوں کہ کاش حضرت معاویہ علی کی بیعت کر لیتے, آج یہ امت یہ دن نہ دیکھتے. میں تو یہ سارے کے سارے معاملات میں نا مطلب وہ, بلکہ ایک وہ میں نے ان کو اگلے دن بتایا, وہ ایک جرمن رائٹر ہے, اس نے کہا ہے کہ ہمارا بس چلے تو حضرت معاویہ کے مجسمے ہم اپنے علاقوں میں لگائیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی جو خلافت راشدہ کا نظام جو کہ ہر ایک چیز کو کچلتا جا رہا تھا وہ تھم گیا. یہ تو کہتا نا فتوحات ہوئی. فتوحات کرنا کیا, فتوحات تو چنگیز خان نے بھی بہت کی ہیں, فتوحات سے کیا فرق پڑتا ہے.